ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ وتھ فرح میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شعبان المعظم کی 15ویں جو ہے وہ ویسے تو 14ویں اور 15ویں کی درمیانی رات جو کہ آج کی رات ہے، شب جمعہ بھی ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور آنے والا مہینہ جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ جس میں کہ ہم تلاش کریں گے لیلۃ القدر کو بھی، اور پورا مہینہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش، مغفرت، اس کی رحمت اور عذاب جہنم سے نجات کے لیے کوشاں ہوں گے۔ یہ جو ایک سفر کا آغاز ہے آج کے دن سے، کہ کاؤنٹ ڈاؤن نہیں سٹارٹ ہوتا، آج کل ہم کاؤنٹ ڈاؤن سے فیملیئر ہیں کہ 15 14 13 اینڈ دین آپ آتے ہیں فائنل اپنے اس پہ۔ آج کی رات سے ایکچولی ایک کاؤنٹ ڈاؤن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک ہر گزرتے دن کے ساتھ نزدیک ترین ہے ہمارے، اور پھر وہ دن ہم پہ جو ہے وہ سایہ فگن ہوگا کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ جو ہے وہ تم لوگوں کے اوپر آ رہا ہے۔ یہ جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، یہ ہاؤ ٹو ٹیک اٹ؟ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں نا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس قدر روزے رکھتے کہ اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب مختلف صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا اور انہوں نے بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھنا شروع کیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کرو، کیونکہ مجھے تو اللہ کی بارگاہ سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے، اور اللہ تو کسی سے نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ تو یہ اس طرف بھی اشارہ موجود تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق شعبان کے مہینے کو بھی اور دیگر مہینوں کو بھی اس طرح سے گزارے کہ وہ روزے سے بھی رہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ افطار یا روزے کے بغیر بھی وہ رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول رہا فرا کہ کثرت کے ساتھ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں رکھے، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کا شعبان کے اندر جو ہے وہ اہتمام کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی اس چیز کا اہتمام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اب 15 شعبان کو تو ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش پر ہے، آپ نے اپنی عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، استغفار کے ذریعے وہ جو گناہوں کا بوجھ آپ نے پورے سال میں اپنے اوپر لادا ہے، آپ نے ان گناہوں کے بوجھ کو کم کرنا ہے، ان گناہوں کے بوجھ کو آپ نے اتارنا ہے، اور پھر اگلے مہینے اگلے جو دن آ جاتے ہیں اس میں آپ نے رمضان المبارک کے استقبال کی بہترین جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر شعبان میں جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی خوش دلی کے ساتھ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز آپ شعبان سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ 15 شعبان کی رات کی اگر ہم بات کریں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے رات کو جو ہے وہ میری آنکھ کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر موجود نہیں تھے۔ تو یقیناً بات ہے کہ خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ کے ذہن میں یہ گمان آیا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ مبارک کے حجرے میں جو ہے وہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو سب حجروں میں تلاش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہاں نہیں ملے، اور پھر میں جنت البقیع کی طرف گئی اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال کیا کہ عائشہ کیا آپ نے یہ سوچا کہ میں آپ کے حق میں جو ہے وہ بے انصافی کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ سے جو مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ سے جو رحم طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحم اور اپنی رحمت اور اپنا رحم عطا کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمیں اس چیز کے اوپر مجھے لگتا ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رحمت للعالمین فرا بنا کر بھیجا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اور اس
پوری انسانیت میں رحمت کو تقسیم کرنے کے مختلف بہانے بھی بنائے ہیں، مختلف طریقے بھی لوگوں کو بتائے ہیں کہ تم کس طرح سے اللہ کی رحمت کے حقدار ہو سکتے ہو، تم کس طرح سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر محبت کے جو ہے وہ حقدار بن سکتے ہو۔ اور اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیں اللہ پاک نے اس پورے شعبان کے مہینے کو جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک تحفے کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے۔ آپ سورہ احزاب کی جو آیات مبارکہ ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہ جو آیات درود جو ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ پاک نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں عطا کیے ہیں۔ تو کیونکہ حضور کا مہینہ ہے اور حضور کے مہینے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی آیت بھی نازل ہوئی، تو پوری امت کے لیے ایک پیغام ہے کیونکہ یہ میرے محبوب کا مہینہ ہے، اس لیے درود و سلام میں اتنی کثرت کرو کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ جو ہے وہ اپنی امت سے خوش ہو جائے۔ اور جو ایک اور مجھے ہر بندے کو ایک آیت مبارکہ کا ایک اپنا لطف آتا ہے، مجھے اجتماعی عبادت جو ہے اس کی ایک اپنی ہی طاقت ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی قوموں پر عذاب آیا قوم یونس کا، اجتماعی طور پہ اکٹھے ہو کر انہوں نے عبادت کی اور آہو فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا۔ تو اجتماعی عبادت جو ہے اس کی ایک طاقت، رمضان مبارک بھی اجتماعی عبادت کا ایک مہینہ ہے۔ ہر امت کو ایسے مہینے، جمعۃ المبارک اجتماعیت کا ایک دن ہے، اس دن آپ سب اکٹھے ہو کے کریں۔ تو مجھے لگتا ہے سر کہ یہ جو درود و پاک میں یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اجتماعی دعا کا ایک اجتماعی اس کا طاقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسی صلوات ہے جس میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ اس کی اجتماعیت کی، اس کی ہمہ کتنی ہے، کہ کتنی آپ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تو آپ کتنے بڑی ایک جو سلسلہ چل رہا ہے اجتماعی ایک دعا کا اور ایک درود کا، اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی جو پھر خیر و برکت ہے وہ کتنی بڑی اور کتنی ہمہ گیر ہوگی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وارم اپ سیشنز آج کل ہم بڑے واقف ہیں کہ کوئی بھی ایکسرسائز ہے کچھ بھی آپ نے کرنا ہے تو پہلے اس سے ایک پریلیمنری سٹیج ہے، ایک پریپ سٹیج ہے، بھلے وہ پروڈکشن ہے، بھلے وہ کچھ بھی، آپ نے اس سے پہلے ایک ابتدائیہ ہے۔ یہ ان دنوں کو اب یہ جو آن ورڈز ہیں اس کو کیسے ہم لیں ایک وارم اپ سیشن کے طور پہ رمضان مبارک کے لیے؟ پہلے تو وہی آپ کی بات جو انہوں نے بتائی، یہ سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت ہے، اس کے اینڈ میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو مل کر درود بھیجو اور سلام بھیجو نہایت عاجزی کے ساتھ۔ تو وہ اجتماعیت والی بات اس میں آ گئی، انتہائی ادب کے ساتھ، کیونکہ ادب کے ساتھ انفرادی طور پر تو بھیج ہی رہا ہے۔ ہر نماز میں ہم 44 دفعہ جو رکعتیں کرتے ہیں اس میں السلام علیکہ ایھا النبی ہم 23 دفعہ کہتے ہیں اور درود ابراہیمی ہم 16 دفعہ پڑھتے ہیں، وہ تو پڑھتے ہیں نا، لیکن یہ اس سے ذرا ہٹ کے ہے کہ مل کر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اور سارا شعبان کا مہینہ ہی شعبان المعظم جس کو عظمت والا مہینہ کہتے ہیں، الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اس کی سب سے بڑی جو میں کہتی ہوں کہ ورد ہے وہ ہے ہی درود و سلام۔ تو درود و سلام آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی دعا کے پہلے ضروری ہوتا ہے اور آخر میں ضروری ہوتا ہے، درمیان والا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے یہ درود شریف کی اسی لیے زیادہ تلقین کی گئی تاکہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے۔ رمضان شہر مواسات ہے، آپ سے فرمایا کہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، امت اور قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم عام طور پر اس میں قرآن کی تو بہت زیادہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ویسے سارا سال بھی قرآن مجید پڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے نا، اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے لوگوں کو روزہ کھلوانے کا، اور پھر اس کے بعد رمضان پیکیجز جیسے شروع ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہم فزیکلی ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھ سکے۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کا شعبان کے اینڈ سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ خیرات اور صدقہ کرتے ہیں اور لوگوں کے گھر راشن پہنچا دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ رمضان گزار سکے۔ تو یہ اس کے بعد یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ بالکل، اور سبحان اللہ، یعنی میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم کیا کہ ڈاکٹر صاحب اور آپ سب
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج لوگ کہتے ہیں ٹائم والنٹیئر کرنا، جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس وقت بتا دیا کہ آپ والنٹیئر کیسے کرتے ہیں، جی جی کہ آپ پیسہ نہیں بھی دے رہے تو آپ تشریف لے جا رہے ہیں، کسی کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، کسی کا پانی بھر کے رکھ رہے ہیں، کسی کا کھانا بنا رہے ہیں، کسی غریب کی جو ہے وہ اتنی تیمارداری کر رہے ہیں کہ وہ بلال حبشی ایمان لے آتے ہیں کہ اتنا ہی اگر کوئی شخص آپ کے لیے کر سکتا ہے. سو یہ جو اپنا وقت، اپنی توانائی، یہ بھی عبادت گزاری کا ایک طریقہ جو آپ نے بتایا. آپ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کیسے ہاؤ ٹو پریپیئر آر سیلف کہ جو رحمتوں کا ایک بھرپور سیزن ہے وہ مس نہ ہو جائے. ایک تو سب سے اہم بات جیسے آپ نے بہت خوبصورت کہا کہ وارم اپ اور پریلیمنری جو تیاری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ملتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگین آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات میں ایسے آندھی اور طوفان کی طرح آپ کا طریقہ ہو جایا کرتا تھا. اور پھر اس میں اہم بات یہی ہے کہ ایک تو ہم اپنے لیے پلان کر لیں کہ رمضان مبارک کے لیے ہم اپنے آپ کو سپیئر کر لیں, ہم اپنی صحت کا خیال کریں تاکہ ہماری صحت اس قابل ہو کہ ہم رمضان مبارک کو پوری طرح سے اس سے استفادہ کر سکیں. اس کے لیے اپنی جو روٹین ہے اس روٹین کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. جی چونکہ رمضان ایک ریگرس ٹریننگ کا مہینہ ہے, اس کے لیے جیسے ہم نے کہیں سفر کرنا ہو, کہیں جا کے ٹریننگ میں شریک ہونا ہو تو ہم اپنے کام نمٹا لیتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ایکسٹرا کام ہیں, سفر کے کام ہیں, ہم نے ٹریول کرنا ہے, کہیں اور چیزیں کرنی ہیں, کوئی اور فیسٹیوٹیز ہے, اس کو پہلے بات کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں تاکہ اس میں فوکسلی. میں نے تو بہت سارے ایسے اللہ کے نیک بندے دیکھے ہیں کہ وہ ظاہر ہے اس میں بہت ثواب ہے, افطار کرنا, لوگوں کو روزہ کھلوانا, جانا آنا, لیکن وہ کہتے ہیں ہم چونکہ اس میں بہت اللہ کی طرف کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ افطار میں جانے سے معذرت کرتے ہیں کہ پھر ہماری جو قرآن کی سماعت ہم نے کرنی ہے وہ اس میں خلل آ جاتا ہے. چونکہ آپ جب اپنی روٹین چینج کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ آپ اسوہ حسنہ ہیں جی اور اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی یعنی اسپین آف ٹائم میں کسی بھی پرسپیکٹو سے اگر کوئی آپ رہنمائی لینا چاہیں تو وہ جو ایپیٹوم آف جو لائٹ ہیں, جو نور کا ایک مینارہ ہیں, ان سے آپ کو ہر طرح سے رہنمائی ملتی ہے. آج کی جو ہم سب باتیں بڑی یعنی مشکل انداز میں کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کے ساتھ وہ کر کے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتی ہیں نا کہ ابھی احزاب کا ذکر آیا, سورہ احزاب کا, تو وہ غزوہ احزاب کی نسبت سے ہے نا, تو اس میں آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ خندق کھودی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ مشکل کام ہے اور وہاں کے آپ موسم سے بھی آگاہ ہیں اور پھر اتنے یعنی رزق یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی اتنی موجود نہیں ہیں, تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقے سے ہوں اور میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے. تو پھر وہ وجہ تخلیق کائنات, تو اپنا جو دامن اٹھا کے پیٹ دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھ. تو یہ ایگزامپل ہے نا. آج بات یہ کہ ہم دوسروں کو تو ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی جانب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ان ساری تعلیمات کی موجودگی میں اور اللہ کے فضل سے جو بنیادی تعلیمات ہیں سارے مسلمان ان سے کسی نہ کسی شکل میں واقف ہیں. پھر یہ ہمارا معاشرہ بدلا کیوں نہیں جا رہا, ہمارے اندر بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا, ہم کیوں اسی طرح سے رہتے ہیں. کتنے ہی لوگ جو ہے نا وہ روزے رکھتے ہیں, پھر ہمارے اندر اگین میں اس کی طرف بار بار اس لیے پلٹ کر آ رہا ہوں کہ ہمارے اندر یعنی جو فضائل کی اپنی اہمیت ہے, فضائل اس قدر بیان کر دیے جاتے ہیں جس میں آپ نے انٹرو میں بات کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں ایک سیزن لگا لیا اور اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے. اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو ہی عید کا چاند, شوال کا چاند نظر آتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں.
مجھے تو لگتا ہے وہ جو بتایا گیا نا کہ شیطان جکڑے جاتے ہیں اور پھر آزاد ہو جاتا ہے، وہ ہم ہی شیطان ہوتے ہیں. وہ دیکھیے نا کہ رمضان المبارک میں تھوڑا سا ہم اسٹریٹن اپ ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی رمضان جاتا ہے ہم کہتے ہیں بس اب تو مسجدوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. جی. اور این ابھی مغرب کے بعد چاند نظر آیا اور مسجد ڈیزرٹڈ. جی. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو لیلۃ الجزا ہے، اللہ نے کہا کہ اس دن تو مزدور کو مزدوری ملنی ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ رات ہے. اور اس رات میں کیا ہوتا ہے، اور اس کو آپ اس 15 لیلۃ الجزا جی عید کی رات. میں اب اس طرف آ کے ایک اور طرف بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو دین سے منسلک یا دین کی نسبت سے جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا ہر فعل جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. بالکل. ایک جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ آگ جلانا، آتش بازیاں کرنا، لوگوں کو تنگ کر دینا، یہ جو آج کی جو رات ہے، اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا روایات مل رہی ہیں، یعنی کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کس نے آنا ہے اور اس سال کے اندر کس نے چلے جانا ہے، اور وہ آڈٹ ہو رہا ہے سارا. اور اس لمحے اور کون ہے، یعنی پیرنٹس دیتے ہیں نا وسائل، ان کو پیرنٹس دیتے ہیں اور وہ لوگوں کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں. یعنی اب جو لوگ عبادت کی جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ مسجد میں ہیں یا گھروں میں ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. بزرگ ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے آوازوں والی چیزیں، اس کا تو دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بلکہ یہ بدعت ہے کہ ہندو مذہب جو ہے اس میں عبادت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ آواز اور یہ آتش بازی اور اس طرح سے جو کرتے ہیں. اور کچھ میں یہ بھی ہے کہ مسلمان جب عبادت کیا کرتے تھے تو ان کے پاس پھوڑتے تھے تاکہ وہ مشرکین کو دیکھ لینا کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ اس میں شور مچاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے. تو یہ تو اس کو فالو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جیسے آپ نے اس پروگرام میں آج یہ بات کی ہے، میڈیا کا اس میں بہت رول ہے، اس میں مساجد کا بہت رول ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ بتائیں. یہ مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب مسجد میں نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور مسجد کے اندر نہیں جا پا رہے ہوتے ہیں، یا مسجدیں اندر نماز ہو رہی ہے، باہر پٹاخے بج رہے ہیں. تو یہ کیا متحدہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ملک تو ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر کر رہے ہیں. تو ہم نے ہر چیز، اور آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا نئے نئے فتنے ہمارے ہاں، کوئی ہیلوین ڈے بنا رہا ہے، کوئی ویلنٹائن ڈے بنا رہا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن میں کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل. کہیں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں، ایمان لے آؤ. تو یہ جو شعبان اور یہ 15 شعبان اور یہ اس کی رات، اس دن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ساتھ کیا وعدہ کر رہے ہیں اور وہ وعدہ کتنی دیر تک لاسٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح. آپ نے جیسے بھی ذکر کیا نا کہ ہمیں ایک اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو سورۃ الضحیٰ میں مجھے بہت اچھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا کہ عالم یجد کا ضالاً فہدا، میں نے تمہیں اپنی طرف متوجہ پایا، رجوع کرنے والا پایا، اور پھر تمہیں ہدایت نہیں دی کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے اندر جو رجحان، طبعی رجحان، اور پھر حلف الفضول، میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ آج ہم بڑا الجھتے ہیں، فنیٹک، لبرل، روشن خیال، کنزرویٹیوز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح کفر کا دور ہے جبکہ جو دوسرے وہاں پہ لوگ آتے ہیں زائرین، جبکہ ابھی یہ بیت اللہ نہیں ہے لیکن یہ ایک عبادت گاہ ہے چونکہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا بسایا ہوا گھر ہے، تو وہاں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے. تو ایک معاہدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، جس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ جو لوگ آئیں گے ان کو رازنی نہیں کی جائے گی، ڈاکہ نہیں دیا جائے گا، مارا جائے گا، اور کسی طاقتور کی حمایت اس لیے نہیں کی جائے گی کہ وہ کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. سو غیر جانبداری کا، ایکوالٹی کا، ایک جسٹس کا، پیس کا جو ایڈوکیسی، رسپیکٹ کا جو آپ کر رہے ہیں بیفور ایڈوینٹ آف اسلام، اس سے پہلے کہ آپ پہ وحی نازل ہوئی ہے اور آپ پیغمبر اسلام ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے زیادہ لبرل، زیادہ روشن مزاج، زیادہ ایڈوکیسی آف ہیومینٹی کرنے والا اور کون ہوگا؟ اور اس کے یہی جو آپ حلف الفضول کی بات کر رہی ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی کوئی یہ معاہدہ کرنا چاہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. یعنی لوگوں کو کمفرٹ دینے کے لیے. اور جو مسافر ہوتا ہے، ابن السبیل جسے شریعہ میں کہا جاتا ہے، وہ دیکھیں ایک بہت اختیار، ایک بہت صاحب
جلال و حشمت والا بھی ہو، جب سفر میں ہوتا ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں رہتا نا، جی یعنی اس کے پاس نہ اپنی رہنے کو جگہ ہوتی ہے، نہ اس طرح سے اس کو وہ فوڈ پرووائڈ کی جائے، تو اس کے حقوق ہیں نا۔ اسی طرح پھر جو بیت اللہ تو وہ تھا، اس میں کے اندر علائشیں تھی، سارا کچھ تھا، اس کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، یہ حرام مہینوں کا تصور تو ان کے ہاں بھی موجود تھا، تو اس کے بارے میں کہا گیا، اور اس کا ایک پیراڈائم یہی تھا کہ ایک شخص کو اس کا معاوضہ اس کا دیا نہیں گیا اس کے تجارت کا، اور یہ ظاہر ہے اس میں تجارت بھی کی جاتی تھی۔ تو یہ اہم بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے، تو پھر جانتے ہیں نہیں، جانتے اس طرف ہمیں ماننا صرف کے لیے جاننا بھی تو ضروری جاننا ہے، ضروری ہے۔ تو وہ جاننے کے لیے کیا ہے آج کے دن اگر ہم یہ بھی بات دیکھ لیں کہ ہمارے ناظرین، ہم سب خود، ہم کون سی سیرت مبارکہ کی کتاب ہمارے گھر کی زینت ہے، جی اور وہ کیا ہمارے گھر، ہمارے ڈرائنگ رومز، ہمارے بیڈ رومز، کیا وہ معطر ہیں سیرت یا کی ہماری گفتگو سے؟ زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو ان کے رنگ میں ہم نے رنگنے کی کوشش کی ہے؟ exactly۔ اچھا، اور ڈاکٹر صاحب ایک اور جو میں ان دنوں میں لوگ عمرے کی طرف بڑا رجحان ہوتا ہے، جی اور یہ میں نے بات کی اس میں بھی کہ عمرہ اور زائرین جو ہیں، ایک تو سفر کے مسافر کی ویسے ہی ایک بڑی، اور ان مسافروں کی تو خاص طور پہ ایک خاص اہمیت ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ عمرہ پیکیجز کے نام پہ کس طرح سے فراڈز ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان سے وعدہ کچھ کرتے ہیں، انہیں پیکیجز کچھ دیتے ہیں، وہاں جا کے وہ لوگ الگ خوار ہوتے ہیں۔ یہ کتنا ایک بڑا ہم کھیل جو ہے ہم کھیلتے ہیں یہاں پہ، جو کہ جس کے بارے میں بات نہیں احساس ہوتی۔ کی بات ہے نا، ہم نے یہ جب ڈیوائڈ کر لیا نا، یہ جو لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا بزنس ہے، ہاں جی، یعنی اب اور آپ یعنی یہ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ بظاہر بہت سارے یعنی اوپر گارب ہوتا ہے، لیکن عمل یہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں حج اور عمرہ جس دونوں کی طرح سے آپ بات کریں، اس میں کتنی لوٹ مار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اب تو ہمارے ہاں سے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، میں تو جو اس وقت ایسے لوگ جو ایسی جگہ پر موجود ہیں جو فیصلے کرنے والے، ان سے ہے کہ اب دیکھیں کہ حج کرنا کتنا مشکل بنا دیا گیا، یہ سرکاری پیکیج اب 13 لاکھ روپیز تک چلا گیا ہے۔ اگر کسی نے جانا ہے، بزرگ ہے تو اس کے ساتھ کسی نے جانا ہے، محرم نے جانا ہے، خواتین فیملی انہوں نے جانا ہے، کیسے ممکن رہا؟ اور یہ اس میں یہ پہلو زیادہ ہے کہ وہاں پر کک بیکس ہیں، جی وہاں پر جو ہوٹلز کیے جا رہے ہیں، اور کیوں لوگ اس بزنس میں بھی کہ جو اللہ کے مہمان ہیں، جن کی اور وہ بھی تو لوگ جو زائر کہلاتے ہیں، اور وہ دیکھیں کہ جو وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں دسترخوان بچھانے والے لوگ بھی تو مسلمان ہی ہیں نا، جی اور وہ جو ایک دوسرے سے لپک لپک کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ افطار کر لیا جائے۔ تو یہ انسان بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ آج کے دن سب کو جو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے شعبان، اس میں ہمیں خود احتسابی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل کو، اپنا جو فرمایا نا کہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم سب صاحب اختیار ہیں جی کسی نہ کسی شکل میں، کم از کم اپنی ذات پر تو صاحب اختیار ہے، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور اس سوال کے لیے کیا جواب ہم سب تیار ہیں کہ بالکل صحیح۔ بریک کے لیے رکنا ہے، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں،